ربی اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گلا خراب ہے, طبیعت بھی ناساز ہے, لیکن میرے بھائی فاروق صاحب نے اصرار کیا کہ آپ نے اسٹیج پر آنا ہے, تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں حاضر ہوں. میری کسی بات کا اگر آپ کی طبیعت پر ناخوشگوار واقعہ اثرات مرتب ہوں تو میں ان کے لیے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. آج کی تقریب کے وہ مہمان خصوصی کرتے ہیں, ان کے تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہم ان کو جس ادارے سے الوداع کر رہے ہیں, یہ وہ ادارہ اس علاقے کی ایک نامور شخصیت کے نام سے منسوب ہے, اور ہم بلا شبہ ان کو اس سرزمین کا سر سید کہتے ہیں. یہ ادارہ جہاں اپنی بے شمار خوبیوں کو رکھتا ہے, وہاں اس کے آبیاری کرنے والے اور بانیان جو ہیں وہ لائق صدر تحسین ہیں. تو میں سب سے پہلے اس ادارے کے بانی جو ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور ان کی سرپرستگی میں, ان کی نگرانی میں کام کرنے والے یہاں کے تمام ریٹائرڈ اساتذہ کو بھی, جن میں جناب اعلیٰ مفتی نذیر احمد صاحب ہیں, حاجی اکبر صاحب ہیں, شیخ دل آصف صاحب ہیں, شیخ مرزا نے کچھ نام رہ گئے ہیں. یہ وہ نامور شخصیات ہیں جنہوں نے جناب فقیر محمد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کام کیا اور اس ادارے کو وہاں عروج تک پہنچایا. میں اس ادارے کو اسکول نہیں تصور کرتا, اسکول آف ایجوکیشن نہیں ہے یہ ادارہ اسکول آف تھاٹ ہے. یہاں سے بے شمار لوگ اس وقت پوری ریاست میں اپنے اپنے کارخانے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ اسی ادارے کا فیضان ہے کہ یہاں باہر سے بھی جو لوگ سروس کے لیے آتے ہیں وہ کشاں یہاں سے جاتے ہیں. ان کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی. یہ دھرتی بڑی مہمان نواز ہے. یہاں آنے والوں کو انہوں نے خوش آمدید بھی کہا اور جانے والوں کو اللہ حافظ بھی کہا. میں یہاں کی مہمان نوازی کا ایک آپ کو واقعہ سناؤں کہ ویسے بھی یہاں کے سب لوگ جو ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں, ماشاءاللہ اچھے برتاؤ کا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں. بہت عرصہ پہلے جب میں 10th کا طالب علم تھا تو میرے گھر کے قریب مسجد تھی, میں وہاں بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا, اور عصر کے وقت ایک مولوی صاحب بڑے سے پیڑ والے وہ جاتے اور عصر کی نماز پڑھتے. ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کوٹلی سے آتا ہوں, ہیڈ ماسٹر ہوں اور گئے اسکول میں لگا ہوا ہوں. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماشاءاللہ میں اسکول سے کھانا روزانہ کھا کر آتا ہوں. یہ بہت پرانے وقت کی بات ہے, 81-82 کی بات ہے غالباً, جی 82-83. ہاں جی, تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کی وافر مقدار نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت بھی یہاں کے لوگوں نے, یہاں کے عوام نے, اور بالخصوص
جو اس ادارے کے بانی ہیں ان کے خاندان نے آنے والوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہا اور ان کو اچھے طریقے سے یہاں سہولیات کو ہم پہنچائیں۔ عزیز طلبہ، جو جانے والے احباب ہیں، میں نے بشیر صاحب کے ساتھ بھی سروس کی ہے پروٹوگالا ہائی اسکول میں، تقریباً کوئی 1 سال ہم بیٹھے رہے۔ تو یہ یہاں سے پروٹوگالا جاتے تھے اور بر وقت پہنچتے تھے اور چھٹی ہونے کے بعد وہاں سے آتے تھے۔ تو ہمارے پاس تو موٹر سائیکل ہوتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھی، چلے جاتے تھے، کبھی دیر بھی ہو جاتی تھی، لیکن بشیر صاحب سب سے پہلے اسکول میں حاضر ہوتے تھے۔ تو میں جو گفتگو ہوتی تھی، جو ان سے بات چیت ہوتی تھی، وہ تو اپنے بڑے بھائی کے ایکر ہیں جن کی مثال ہم آزاد کشمیر میں نہیں دے سکتے کہ ان جیسا کوئی تدبر، تفکر، فہم و فراست والا آدمی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے علاقے کی شان ہے، امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مزید وسعت دے، صحت سلامتی دے۔ تو بشیر صاحب انتہائی اچھے انسان ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارے۔ اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں۔ سربراہ میں وہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تو ہمیں اپنے بھائی کے اوپر بہت بڑا مان ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو میں اسی کے بعد آپ تمام اس ادارے کا اور اس صدر معلم کا اور اسٹاف کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ابتدائی پارٹی کو ایک روحانی پارٹی میں تبدیل کر دیا اور جس شان و شوکت سے آپ نے یہ وقت دیا، میں اس ادارے کے صدر معلم اور اسٹاف کا اور بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔